اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت اور تزکیہ عربی کے دو مختلف الفاظ ہیں اور دونوں کا عام ترجمہ یا معنی کیا جاتا ہے پاکیزگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کے معنی میں فرق جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ طہارت کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مادہ ہے تو، ہا اور را۔ طہارت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ناپسندیدہ یا عیب دار چیز سے دور ہونا یا اس سے بری ہونا، یعنی نقائص یا خرابیوں سے دور ہونا، یعنی دوری جو ہے یہ اس کے بنیادی معنوں میں سے ہے، یعنی فریڈم فرام اور ریموول آف سم تھنگ انڈیزائربل۔ کوئی چیز اگر انڈیزائربل چیزوں سے، منفی چیزوں سے فری ہے یا منفی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، نیگیٹیوٹی سے، تو اس چیز کو طہارت کہتے ہیں۔ یہ بنیادی معنوں میں آتا ہے۔ اور طاہرہ ہو جو ہے، جو ایک لفظ ہے طاہرہ ہو، یہ اب آدھا ہو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس نے اسے دور کیا۔ He made it or caused it to be or become distant or remote۔ تو جو ریموٹنس ہے یا ریموول ہے یا فریڈم فرام ہے، یہ اس کے بنیادی معنوں میں چیز آتی ہے۔ یہیں سے ہی پھر جو لفظ ہوا طہارہ فعل ماضی، اور کبھی کبھی یہ طاہورہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو طاہرہ یا طاہورہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ گندگی یا غلاظت سے یا نجاست سے دور ہو گیا، یا وہ گندگی یا غلاظت یا نجاست سے دور تھا۔ تو بیسیکلی اس میں بھی دوری ہے اصل میں، گندگی سے یا غلاظت سے یا نجاست سے۔ تو یہ جو گندگی یا غلاظت یا نجاست سے دوری ہے، اسی کو پاکیزگی کہتے ہیں۔ تو طہارت ہے بیسیکلی گندگی یا غلاظت یا نجاست سے دوری، یعنی دوسرے معنوں میں پاکیزگی، کلیننس، اور فریڈم فرام ڈرٹ اور فلتھ، یعنی کہ پیورنس۔ اچھا، طہارت جو ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے طہارت بدن یا جسم کی طہارت، جسم کا گندگی، نجاست، غلاظت یا کثافت سے دور ہونا یا پاک ہونا، کارپوریل یا فزیکل جو کلینلینس ہے یا پیورٹی ہے، ایک تو ہے وہ۔ دوسری ہوتی ہے طہارت قلب، یعنی قلب کا، یا اس کو ذہن کہہ لیں۔ قلب اور فؤاد کیا ہے وہ تفصیل کے طور پہ اس کی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو قلب جو ہے یا ذہن جو ہے، اس کا گندے اور ناپاک خیالات سے دور ہونا یا پاک ہونا، یعنی مینٹل یا انٹلیکچوئل طہارت ایک ہوتی ہے۔ پاکیزگی وہ جس کا تعلق مائنڈ سے یا انٹلیکٹ سے ہے، ذہن کا گندے اور ناپاک یا نجس خیالات سے دور ہونا یا پاک ہونا۔ اور تیسری ہے طہارت نفس، یعنی نفس کا بری صفات اور برے اخلاق سے دور ہونا یا پاک ہونا۔ تو اس میں دوری اور پاکی یہ بنیادی معنی ہوتا ہے اس میں۔ اسپریچول یا مورل، تو ایک ہو گئی کارپوریل یا فزیکل طہارت، ایک ہو گئی مینٹل یا انٹلیکچوئل طہارت، اور ایک ہو گئی اسپریچول یا مورل طہارت۔ اور طاہر کہتے ہیں صاف ستھرے یا گندگی سے پاک شخص کو، کلین اور فری فرام ڈرٹ اور فلتھ، یعنی کہ پیور۔ ہوا طاہر الارض، اس کا معنی ہوتا ہے وہ برائی یا غلطی سے پاک ہے۔ He is clear from vice or fault۔ امرأۃ طاہرۃ من العیوب کا معنی ہوتا ہے کہ برائیوں سے پاک عورت، عیب سے یا عیوب سے پاک عورت۔ عیب سے پاک ہونے کے لیے بھی طہارت آ رہا ہے، فالٹ یا وائس سے پاک ہونے کے لیے بھی طہارت کا لفظ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے رجل طاہر الثیاب، اس کا معنی ہوتا ہے گھٹیا اور نازیبا عادات و اطوار سے پاک آدمی یا پاک دامن آدمی یا بے داغ آدمی۔ A man free or far removed from low or ignoble habits۔ اب سیاب کپڑوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ عادات و اطوار کو بھی کہتے ہیں، دامن کو بھی کہتے ہیں۔ تو گھٹیا اور نازیبا عادات و اطوار سے جو پاک آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ طاہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طاہر الخلق کہتے ہیں برے اخلاق سے پاک یا پاکیزہ اخلاق والا۔ A man free or far removed from bad morals۔ تو طہارت بیسیکلی دوری کا نام ہے
کن چیزوں سے دوری؟ نقائص سے دوری، خرابیوں سے دوری، گندگی سے دوری، غلاظت سے دوری، نجاست سے دوری. یہ ہے بنیادی معنی. اب چاہے یہ گندگی، نجاست یا غلاظت جسمانی ہو، چاہے یہ قلبی ہو، چاہے یہ نفس کی ہو، تو یعنی اس میں ہے منفی چیز کا دور ہونا. اس میں پازیٹیو چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی بلکہ منفی چیز کا دور ہونا، اس میں وہ اس کا بنیادی معنی ہے. اب باب تفعیل میں جب طاہرہ یا طہورہ طہارہ بن جاتا ہے، طہارہ اور اس سے پھر فعل مضارع یطہر، تو اس سے جو مصدر ہے وہ ہے تطہیر. تطہیر کا ہوتا ہے کسی معنی کے کسی دوسری شے کو پاک کرنا. طہارہ اس نے پاک کیا، یعنی کسی دوسری شے کو پاک کیا، یا اس نے کسی شے کی گندگی یا غلاظت دور کی. طاہورہ کا معنی تھا کہ وہ پاک ہوا، اور طہارہ اس نے پاک کیا. تو اس میں کوزیٹیو سینس آ گئی. یہ فعل لازم سے فعل متعدی میں آ گیا. ہی کلینزڈ اور پیور. تو جو تطہیر ہے یہ مصدر بن جاتا ہے طہارہ کا، اور جو طہارت ہے وہ مصدر ہے بیسیکلی طہارہ یا طہورہ کا. اب آتے ہیں ہم تزکیہ کی طرف، جس کا مادہ ہے زا، کاف اور واو. اس کی جو پہلی شکل ہے، پہلی فارم ہے فعل ماضی کی زکا، اور جس سے پھر مضارع ہے یزکو، اور پھر اس سے پھر مختلف مصدر ہیں زکاؤن یا زکون. اور اگر اس کا اوریجنل دیکھا جائے تو وہ ہے زاکیہ، یزکا اور زکاتن بھی اس سے مصدر ہے. تو اس کا بنیادی معنی جو ہوتا ہے اس مادے کا، وہ ہوتا ہے نشو و نما پانا یا بڑھنا یا سرسبز و شاداب ہونا، ثمروار ہونا، پھلنا پھولنا، زیادہ ہونا، پنپنا، ترقی پانا، خیر و خوبی میں بڑھنا. یعنی ٹو گرو، ٹو ڈیولپ، اور ٹو پروڈیوس فروٹ، اور ٹو انکریز، اور ٹو آگمنٹ، اور فلرش، اور تھرائیو. اب اس کی کچھ مثالیں ہیں. جیسے زکات الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین زرخیز اور سرسبز و شاداب تھی فصل کی نشو و نما کے اعتبار سے. یعنی ایسی زمین جس میں بڑی اچھی جو ہے وہ فصل ہو، نشو و نما اچھی پائے فصل، اس زمین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ تزکیے والی زمین ہے. زمین اگر اس سے گروتھ ہو، کسی زمین میں زمین سے سبزے کی گروتھ اچھی ہو، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ زکات الارض، کہ زمین نے اچھی گروتھ دی. the land throve اور yielded increase. زکا الغلام کا مطلب ہوتا ہے لڑکا بڑا ہو گیا یا بڑھ گیا جسامت کے لحاظ سے. فزیکلی بچہ گرو کر جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے زکا الغلام. اگر صلاحیت کے اعتبار سے گرو کر جائے یا اوصاف حمیدہ کے لحاظ سے گرو کر جائے تو اس کے لیے تینوں اعتبار سے لفظ جو ہے یہ زکا کا استعمال ہو سکتا ہے. the boy grew اور throve. زکا الرجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی خوشحال ہو گیا، یعنی اس نے ترقی کر گئی، وہ ترقی کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑھ گیا، خوشحال ہو گیا. تو جب فصل گرو کرتی ہے تو اس کے بعد بھی خوشحالی آتی ہے. تو وہیں سے پھر ہے زکا الرجل، کہ آدمی خوشحال ہو گیا، ترقی کر گیا، گرو کر گیا، ڈیولپ کر گیا، اس کی آسودگی بڑھ گئی یا اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو گیا. the man became prosperous اور grew in prosperity اور he increased in terms of prosperity اور comfort. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ المال تنقصہ النفقہ والعلم یزکو علی الانفاق، جس کا معنی ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہاں تنقصو کے مقابلے میں لفظ آیا یزکو، کہ مال کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے، اور علم بڑھتا ہے. بڑھنے کے لیے لفظ یہاں پہ آیا ہے یزکو. تو تزکیہ یا یزکو اس کا بنیادی معنی ہو گیا بڑھنا، انکریز کرنا، گرو کرنا. تو یہ تھا نشو و نما پانا یا بڑھنا یا سرسبز و شاداب پانا، ایک معنی جو کہ بنیادی معنی ہے اس مادے کا زا، کاف اور واو کا. دوسرا معنی جو عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ پاک و صاف ہونا، خالص ہونا، پاکیزہ ہونا، پاک باز ہونا یا پاکیزگی میں بڑھنا. تو پاکیزگی میں بڑھنا بھی اس کا بنیادی معنوں میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے. تیسرا اس کا معنی ہے موضوع ہونا یا مناسب ہونا یا شایان شان ہونا. جیسے زکا کے بعد حرف جر بازر بی آئے تو یہ معنی ہوتا ہے ٹو بی اور بیکم سوٹیبل فار سم تھنگ. جیسے اگر کہا جائے حاضل امرو لا یزگو بفلاں، یہ امر یا یہ معاملہ جو ہے
وہ فلاں کے موضوع نہیں یا شیان شان نہیں. This thing or affair will not be suitable to such a one or will not befit him. تو یہاں سے تزکیے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے فٹ ہو جائیں، اپنے آپ کی فٹنس بڑھا لیں، موضوع ہو جائیں، سوٹیبل ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ بنیادی تین معنی ہیں، تین ڈائمینشن ہیں زا، کاف، واو مادے کی. تو دیکھا جائے کہ تو طہارت کے مقابلے میں اس میں تھوڑی ایک چیز اضافی ہے، وہ ہے ڈیولپ کرنا پازیٹیو ایٹریبیوٹس میں. تو طہارت میں نیگیٹو ایٹریبیوٹس یا نیگیٹیوٹیز کا، چیزوں کا یا نجاست طرح کی چیزوں کا کم ہونا یا ریموو ہونا یا دور ہونا خاتمہ ہے، اور اس میں تزکیہ میں ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پازیٹیوٹیز کا بڑھنا ہے. اب اس کا اگر دوسرا فارم لیا جائے، یعنی کہ اس کی جو باب تفعیلہ یا باب تفعیل لیا جائے، تو جو دوسری فارم ہے زکا سے زکا، جس سے پھر مضارع ہے یزکی، اور اس سے تزکیتن آتا ہے. تو تزکیتن یہ جو باب تفعیل ہوتا ہے، اس کے دو مصدر کے اوزان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تفعیل، دوسرا ہوتا ہے تفعیلہ. تو یہاں پہ تفعیلاتن کے وزن پہ یہ تزکیتن لفظ آیا ہے. بیسیکلی یہ دوسرا باب ہی ہے. تو زکا کا مطلب تھا نشو و نما پانا، یہاں ہے زکا کا مطلب نشو و نما دینا کسی دوسری چیز کو، کیونکہ یہ جو باب تفعیل ہے یا باب تفعیلہ ہے یہ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے، یہ ان ٹرانزٹیو سے ٹرانزٹیو فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو ورب ہوتا ہے. یعنی کسی دوسری چیز کو نشو و نما دینا، بڑھانا، سبز و شاداب کرنا، ثمروار کرنا، زیادہ کرنا، ترقی دینا، خیر و خوبی میں بڑھانا. خود بڑھنا زکا ہے، اور زکا جو ہے یہ کسی کو بڑھانا ہے. کس کو بڑھانا ہے؟ وہ ہے نفس کو. بدن کا تزکیہ کرنا، اس کی گروتھ کرنا، ڈیولپ کرنا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنا قلب کی، اور پھر نفس کی ڈیولپمنٹ کرنا. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے سورۃ الشمس میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا. زکاہا، اس کا تزکیہ کیا. اس کا کس کا؟ نفس کا، کیونکہ پچھلی آیتوں میں نفس کا ذکر ہے. جس نے نفس کا تزکیہ کیا، تو یہاں پہ باب تفعیل ہے زکا، کسی دوسری چیز کا تزکیہ کرنا. تو یہاں ہو گیا زکا کا معنی ہو گیا ٹو میک سم تھنگ اور سم ون گرو، ٹو پروڈیوس فروٹ، یا ٹو میک سم ون فلرش اور تھرائیو، ٹو ڈیولپ سم ون اور سم تھنگ، ٹو انکریز اور آگمنٹ سم تھنگ اور سم ون. تو ڈیولپمنٹ اور گروتھ، جیسے آج کل ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اصطلاح استعمال کرتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ اور پھر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، ان کا تعلق بھی تزکیہ سے ہے. دوسرا ہے اس کا معنی کہ پاک و صاف کرنا، خالص کرنا، پاکیزہ کرنا، پاک باز کرنا یا پاکیزگی میں بڑھانا. تیسرا اس کا معنی پاکیزگی یا نشو و نما یا خیر و خوبی میں بڑھنے کا دعویٰ کرنا یا پاکیزگی منسوب کرنا. کیونکہ یہ جو باب تفعیل ہے یہ اس کی ایک خصوصیت نسبت کرنا یا ایٹریبیوٹیو بھی ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں ایک جگہ ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہ سمجھا کرو، نہ جتایا کرو، سارا تزکیہ اپنے آپ سے منسوب نہ کر لیا کرو کہ میں بڑا مزکی ہوں. تو یہ ہیں تزکیہ کے بنیادی معنی. اب اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو تطہیر اور تزکیہ میں جو بنیادی فرق ہے، اگرچہ دونوں میں پاکیزگی کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، لیکن جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ تطہیر میں ہم کسی چیز کو دور کر رہے ہیں، گندگی کو، نجاست کو، غلاظت کو، کثافت کو، یا کوئی بھی نیگیٹیوٹیز کو اپنی پرسنالٹی سے دور کر رہے ہیں، نیگیٹو ایٹریبیوٹس کا خاتمہ کر رہے ہیں. اگر بدن سے نیگیٹو ایٹریبیوٹس کا خاتمہ کر رہے ہیں تو وہ ہو گئی تطہیر بدن، یعنی فزیکل تطہیر. اور اگر ذہن کو گندے اور ناپاک خیالات سے دور یا پاک کر رہے ہیں، نیگیٹو ایٹریبیوٹ سے قلب کو پاک کر رہے ہیں، تو یہ ہوگی تطہیر قلب، یعنی مینٹل یا انٹلیکچوئل تطہیر. اور اگر نفس کو بری صفات، یعنی اپنی شخصیت کو، پرسنالٹی کو، اپنی سول کو، اپنی ایگو کو، یا اپنی خودی کو، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نفس کہا ہے اور اقبال نے اس کو خودی کے نام سے بھی تعبیر کیا ہے، اس کو اگر بری صفات اور برے اخلاق سے دور کرتے ہیں یا پاک کرتے ہیں تو ہو گئی تطہیر نفس، اسپریچول یا مورل. تو تطہیر جو ہے وہ فزیکل بھی ہے، مینٹل یا انٹلیکچوئل بھی ہے، اور اسپریچول اور مورل بھی ہے. تزکیہ جو ہے وہ ہے پازیٹیو ایٹریبیوٹس کا بڑھانا، نشو و نما دینا،
بڑھانا، سرسبز و شاداب کرنا، ثمروار کرنا، زیادہ کرنا، ترقی دینا، خیر و خوبی بڑھانا، ڈیولپ کرنا، گرو کرانا۔ تزکیہ بدن یہ ہے کہ جو فزیکل ایٹریبیوٹس یا فزیکل صلاحیتیں ہیں ان کو گرو کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے۔ تزکیہ قلب یہ ہے کہ جو ذہنی یا انٹلیکچول یا مینٹل جو صلاحیتیں ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں ان کو گرو کرنا، ڈیولپ کرنا۔ اور تزکیہ نفس یہ ہے کہ جو مورل یا اسپرچول یا انسان کی شخصیت کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اخلاقی، ان کو گرو کرنا، ڈیولپ کرنا، پازیٹیو ایٹریبیوٹس ان ونز پرسنالٹی جو ہیں ان کو گرو کرنا۔ تو تطہیر اور تزکیہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں۔ ایک میں نیگیٹیوٹیز کو یا نیگیٹیو ایٹریبیوٹس کو دور کیا جاتا ہے تطہیر میں، اور تزکیہ میں نہ صرف نیگیٹیو ایٹریبیوٹس کو دور کیا جاتا ہے بلکہ ایک سٹیپ اہیڈ ہے، زیادہ کمپریہنسو ہے تزکیہ کہ اس میں پازیٹیو ایٹریبیوٹس کو ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے، گرو بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہی جو کانسیپٹ ہے آپ ماڈرن دور میں آپ دیکھیں تو آج کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ تو ایک جو چیز جس کی طرف ہمیں قرآن مجید نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ فلاح وہ پائے گا کہ جو تزکیہ کرے گا اپنے نفس کا، نفس کے اندر جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو جو ڈیولپ کرے گا اس کی فلاح ہو جائے گی، وہ پراسپرس بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر جو پوٹینشیلز ہیں وہ ایکچولائز ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ریئل پرپز آف لائف ہمارا، کہ ہم جو اپنی فلاح ہے وہ تزکیہ کے ذریعے سے اپنی فلاح کریں۔ اور تزکیہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بری چیزوں سے یا نیگیٹو ایٹریبیوٹ سے پاک رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہر حوالے سے، چاہے فزیکل ہوں، چاہے انٹلیکچوئل ہوں، چاہے اسپرچول اور مورل ہوں، ان سب ایٹریبیوٹس کو ڈیولپ کریں، گرو کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔